آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سب کے کورونا کے باوجود 2 سال کورونا انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر، جو جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز، کموڈیٹی سپر سائیکل، وہ سب سے زیادہ، اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی، 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی۔ آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی، یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ۔ ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے، ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے، تو یہ تو اب بالکل نیچے چلی جائے گی۔ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ روزگار کے اوپر، ہماری ایک نوجوان آبادی۔ مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے، اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ کورونا کا دور تھا، جب لاک ڈاؤن کا دور تھا، اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں۔ ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو، باقی چیزیں چھوڑیں، صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں، صرف ٹیکسٹائل ورکرز۔ ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ورکرز نہیں ملتے تھے، مزدور نہیں ملتے تھے۔ آج یہ حالات ہے، آپ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بے روزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے۔ یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے تقریباً 12% تھی۔ یہ 17 سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی، ہماری زراعت بھی اوپر گئے، ہماری سروسز انڈسٹریز بھی اوپر گئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی۔ ہمارے جو جس ریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھ رہا تھا، یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں، 6000، یہ اس میں سب کچھ ہے، 6000 ارب روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گیا۔ تو ہر چیز جب اوپر جا رہی تھی، جب یہ چینج آیا۔ اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کس طرف رہا ہے۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی، کیونکہ اسحاق ڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت، تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی، اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا، ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا، اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو، اس میں سے جو نکالیں گے، جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے، کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں، جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز، اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں اب۔ تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے۔ خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو۔ مصر کو بھی IMF نے کہا کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو۔ تو جو بھی اب بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا۔ تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں، کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے، 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں، تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا۔ انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، تو وہ اور مہنگائی کرے گا، تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا۔ لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان، اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں۔ وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے، اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے۔ دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے، اور یہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ کرائی، کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔